بس آپ تھوڑا سا یقین پیدا کرو. یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو کمزور پڑ رہی ہیں، ان کو پھر مضبوط کرو. درود پاک پڑھتے ہوئے اس بات کو خود پہ طاری کیا کرو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. چلو اب آپ یہ نہ کہنا کہ جی مولوی نے ہمیں بابے دی گل سنا کو حدیث بھی تو میں سنا. یہ ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ایک ہی بیٹا تھا اور انہوں نے وہ بھی قربان کر دیا. تو ہمارے جوانوں کا تو یہ حال ہے، ہم سے تو اتنا حصہ بھی قربان نہیں ہوتا. انہوں نے بیٹے قربان سے اتنا حصہ بھی نہیں قربان ہوتا، انہوں نے بیٹے قربان کر دیے. کیا کیا نہیں قربان کیا. تو بیٹا شہید ہو گیا، ماں تھی نا، وہ تسکین دل کے لیے حضور نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اور ایسی اور کوئی بات نہیں تھی. اگر بات ہوتی تو پہلے انہیں قربان کر دی. وہ دل کی تسکین کے لیے آئی اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام، ایک ہی لخت جگر تھا، وہ بھی میں نے دین پہ وار دیا. تو آپ مجھے خبر دیں کہ میرا بیٹا آگے کس حال میں. اگر تو جنت میں ہے تو خوشی منانا، اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر اپنے بیٹے کے لیے ایسا روں گی کہ آج تک کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے روئی نہیں. تو یہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ تو مجھے 7 آسمانوں کے اوپر کی پوچھ رہی ہے، مجھے کیا پتا، یہاں آج رات انتظار کر، جبرائیل آئیں گے تو پوچھ کے بتاؤں گا. نہیں، فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ. ام حارثہ اللہ کی کوئی ایک جنت تو نہیں ہے، اللہ کی تو بڑی جنت ہے. وَإِنَّ ابْنَكَ مَا أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور تجھے مبارک ہو تیرا پتر سب سے اوپر والی جنت میں. تو حضرت جی جو مدینہ پاک میں بیٹھ کے دیکھ کے جنتوں کی خبر دیتے ہیں تو کیا اسلام آباد کی نگاہوں سے زیادہ دور ہو گئے؟ بس آپ یقین پیدا کرو. یہ سلسلے جو کمزور ہو رہے ہیں نا، حضرت ان کو لے کے آؤ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ساری شانیں حضرت انہی سے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سارا کچھ انہی کے دم قدم سے ہے. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ گئے نا تو پھر آ کے لکھتے کہ یہاں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لاغ پر. وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اب ایسے کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ؟ تو بس رہ گئی چاپلوسیاں. کیسے کدھر سے لے کے آئے ہیں؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کی اللہ نے جس کو خبردار. تو بس حضرت اللہ خیر اور رحم کا معاملہ فرمائے. تو یہ جیسے ہمیں بھی یہ سادی سی بات رائج ہے نا کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کٹ جاتا ہے. یہ ہمیں بھی ہے نا، آپ کو سادے کہتے ہیں نہیں پتہ لگا ہوتا ہے وہ جڑ جاتا ہے. تو تقوی والے لوگ تھے نا حضرت، ہم تو ڈرتے ہی نہیں کوئی بھی. وہ لوگ بڑا ڈرتے تھے حضرت، وہ لوگ بڑا ڈرتے تھے موت سے حضرت. اب تو ڈرتے ہی نہیں حضرت. اب تو ہمارا یہ حال ہے، ہم قبرستان میں بھی کھڑے ہو گئے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے. اب تو اتنے جو ہے نا دیدہ دلیر ہو گئے. وہ لکھا ہے کہ جب رات گزر گئی تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، بڑی گھبرائی ہوئی، بڑی ڈری ہوئی، رنگ زرد. تو آپ نے پوچھا یہ تو نے اپنا کیا حال کر دیا؟ تو کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے نا اس کا نام لوح محفوظ سے کٹ گئے. تو مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ میرا نام لکھا ہے یہ کٹ گئے. تو ذرا جواب سننا حضرت. اور میں کہتا ہوں خوشی سے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں. تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بھی تجھے پتہ نہیں کہ تیرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا، پھر بھی تیرا یہ حال ہے. ذرا اسے بھی تو دیکھ، اسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے حضرت جی جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں آپ محبت رکھ کے پڑھتے ہیں، یہ یقین رکھ کے پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. اللہ حضرت حال تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ان کا نام آئے تو بندہ بے خود سا ہو جائے. محبت اس قدر شدید ہونی چاہیے کہ جب ان کا نام آئے بندہ بے خود ہو جائے. لیکن حضرت جی کیا کریں، ہم دور ہی بڑی چلے گئے ہیں، بڑی دور چلے گئے. یہ اب تو حالات ہی ہمارے لیے. ہمارے سیالکوٹ میں نا ایک مرزوب ہوئے جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی. ہمارے سیالکوٹ کے پاس ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے چشتی شیخاں. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کا ننیال ہے، نانکی ہیں ان کے. حضرت نے اپنا بچپن وہاں گزارا، اس لیے اس کا نام تھا چشتی شیخاں. جیسے وقت کے ساتھ ساتھ نام بگڑتے رہتے ہیں نا، تو چشتی شیخاں کا نام بھی بگڑ کے
اب فی زمانہ اب اس کا نام ہے چٹی شیخا، چشتی شیخا نہیں رہا، چٹی شیخا ہے اس کا نام. تو وہاں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرزوق تھے حضرت، یہ دیوانے تھے حضرت. اب میں تمہیں اس دیوانے کی سنانے لگا ہوں کیسا دیوانہ تھا. اگر ہمیں پوچھا جائے تو ہم کہتے ہیں مجھ سے زیادہ سیانا کوئی نہیں. اب ذرا سیانے بھی دیکھ لو اور اب ذرا دیوانہ بھی دیکھ لو. وہ اپنے قصبے چٹی شیخا سے نکلا کرتے تھے اور ہمارے آگے ایک اور علاقہ ہے برہم کی موڑ، وہ روزانہ وہاں تک آیا کرتے تھے اور وہاں سے واپس چلے جایا کرتے. اس میں کیا راز تھا یہ وہی جانتا تھا، ہم میں سے کسی کو اس کی خبر نہیں. اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ گزرتے تھے نا بازار سے تو ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے بھی تھے. اور حضرت دعا کرنا اللہ میں ماننے والوں میں رکھے، اللہ میں ماننے والوں میں رکھے. وہ کہیں وہ کیا کہتے ہیں انجینئر صاحب کی جو انجینئری نا ہم پہ نہ چل جائے، ہم ماننے والوں میں رہے. ماننے والے دیکھو نا عجیب دماغ خراب. بہرحال میں اپنا مزہ نہیں کرکرا کرنا چاہتا ہے، بندہ منہ میں چلتے تو ماتوں وہ جو ہے نا وہ بازار کے سامنے سے جب گزرتے تھے نا تو جو محبت کرنے والے تھے وہ محبت کرتے تھے اور جو تھوڑے بہت تھے وہ بڑا. لیکن اچھا جو محبت کرتے تھے ان کا انداز کیا تھا؟ مثلا جس دکان کے سامنے سے گزرے نا جو ان کے پاس ہوتا تھا نا وہ سائیں علی اکبر کو پیش کرتے تھے. مثلا اگر کسی دکان کے سامنے سے گزرے اور کسی نے جلیبی دے دی، کسی نے برفی کی ٹکڑی دے دی، اگر کسی نے چٹ دے دیا تو قربان جاؤں اس دیوانے پر حضرت وہ کرتے کیا تھے کہ تھوڑا سا کھا کے تھوڑا سا بالکل سارا نہیں تھوڑا سا بس منہ میں جانے کی دیر ہے تو ساتھ ہی رکھ کے جس نے دیا ہوتا تھا اس کو سوال کرتے تھے. سوال کیا کرتے تھے؟ وہی ایسے مٹھا ہے تو دینے والے نے جواب دینا. اس نے کہا نا چینی ڈالی ہے مٹھائی ہونا. اچھا چینی پائی کتوں لیا نہیں چینی؟ تو اس نے عرض کر رہی حضور دکان سے لایا تھا. اچھا دکان تو لیا نہیں، دکان والے نے کتوں لیا نہیں؟ حضرت جی انہیں میل تو منگوائی سی. اچھا انہیں میل تو میل والے نے کتوں لائی؟ سائیں جی رو دی بن دی. اچھا رو دی بن دی، رو کتوں نکل دی؟ سائیں جی گنے جو نکل دی. اچھا گنے جو نکل دی، ایک گنے جو رو کے نہیں آ گئی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی. کیسا حضرت وہ دیوانہ تھا کہ جو ایک جلیبی میں سے اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. اور آج حضرت جی ہمارا حال تو دیکھو کیا ہو گیا ہے، جو جلیبی میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا. اگر کسی نے نمکین چیز دے دی پھر وہی ہے تھوڑی سی کھا کے نیچے حضرت. ساتھ ہی سوال یہ تو لونی ہے حضرت جی لون پا ہے. اچھا کتوں نہیں آتا جی؟ حضرت جی دکان والے نے کتوں لیا؟ حضرت نے کھیوڑے منگوائے. کھیوڑے لون کتوں آ گئے؟ سائیں اتنے پہاڑ نے بڑے بڑے لون، یہ پہاڑا چ لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. اچھا بھائی ہم ذرا تھوڑے مولوی لوگ ہیں نا، ہم اتنی جلدی نہیں مانتے کوئی. ایک دن میں نے کہا یار یہ کیا ہے آج ذرا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذرا اینڈ دیکھنا ہے. میں نے کچھ 4-5 لڑکے تیار کر دیے. میں نے کہا یار سائیں علی اکبر کو اللہ نہیں کہنا، دیکھتے ہیں بھلا کیا کرتے ہیں. میں اس علاقے میں نے 1 سال امامت اور خطابت کی ہے. وہاں دکان تھی مسجد کی دکان میں نے ایک حلوائی کی، میں نے وہاں سے برفی کی ٹکڑی لے لی اور سائیں علی اکبر کے گزرنے کا ٹائم تھا، ہم کھڑے ہو گئے. میں نے کہا جب میں اس کو برفی دوں گا نا تو سائیں علی اکبر نے کھا کے پوچھنا یہ میٹھی ہے؟ میں نے کہنا چینی ڈالی ہے. اس نے پوچھنا چینی کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا نا جی شکر گڑھ سے لی ہے. جتنے مجھے نام یاد ہے نا میں نے لینے ہیں. جب میں تھک جاؤں گا دوسرے تم نے شروع ہونا ہے. پھر اس کو کہا جب تم نے تھکنا پھر تیسرے تم نے شروع ہونا ہے. پھر اس کو کہا جب تو تھک جائے پھر چوتھا شروع ہوگا. لو جی آ گئے سائیں صاحب. میں نے پکڑ کے نا بازو بینچ پہ بٹھا لیا. مجھے کہتے ہیں آفا جی کی ہے، آفا جی کی ہے. میں سائیں جی برفی کھانی. اچھا برفی کھانی دیو پھر. میں نے دی کھا کے کہتے ہیں آفا جی یہ مٹھی ہے. میں جناب چینی پائی ہے مٹھی ہونی کتوں لے آتی چینی؟ میں سائیں جی شکر گڑھ والے ہیں. چلو میں آپ کے ذرا علاقے کے نام لے لیتا ہوں آپ کو ذرا سمجھ آ جائے. کتوں لے آتی ہے؟ میں جی راول پنڈی والے میں سلام آباد والے میں جی مری والے نے دینے والے نے گوجر خان والے نے جیلم والے نے لالا موسا والے نے میں کھاری. بھائی جتنے نام مجھے یاد تھے نا میں نے لے لیے سارا. میں نے دوسرے کا چل تم شروع ہو، وہ شروع ہوا. میں نے تیسرے کو کہا تم شروع ہو. 2.5 گھنٹے ہم سے لگے رہے، بات تب بھی ختم ہوئی جب ہم نے اللہ کہا. پھر پتہ چل گیا حضرت یہ کچا نہیں ہے، یہ پکا ہے. یہ کچا نہیں ہے یہ پکا. اور میاں صاحب نے کہا بھی ہے، میاں صاحب نے کہا بھی فرمانے نے پانڈے نال نون لگایا. واہ تیری دا نہیں. یہ دیکھو نا حضرت جی یہ اسپیشلی آپ بچوں کے لیے ہے. یہ سیزن ہے اب یہ کنوں کا. آپ بھی پیکنگ کرتے ہیں، ذرا کنوں کی پیکنگ دیکھیے جو اللہ پاک نے کی ہے.
دیکھیے ذرا اس کی پیکنگ، ذرا کیلے کی پیکنگ دیکھیے، ذرا تربوز کی پیکنگ دیکھیے، ذرا خربوزے کی پیکنگ دیکھیے. تو ہمارا تو روز کام ہے محافل میں جانا، گرمی ہو علیحدہ پھل ہے، سردی ہو علیحدہ پھل ہے، تو بس ہم لوگوں کا منہ ہی دیکھتے ہیں. وہ خربوزہ میٹھا نکل آئے تو بندہ دوسرے کو دعوت دیتا ہے، کیا کھا لے مٹھائی. تو میرا دل کرتا ہے یار کبھی کوئی ایسا بھی ملے نا جو یہ کہ قربان جاؤں دیتے جنہیں میٹھا کر چھڑے. بھائی خود تو میٹھا نہیں نہ ہوا. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے ہی آم میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا کینوں کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے. نہیں حضرت، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو کھٹا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. حضرت ہم تلاش اس کو غلط کر رہے ہیں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ تجھے پاک پتن ملے گا، وہ تجھے وہ داتا حضور ملے گا. نہیں، تو غلط جگہ ڈھونڈ رہا ہے. تلاش اسے نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ہم تو حضرت پیچھے ہی بڑا رہ گئے. کبھی تاریخ پڑھو تو سوائے دکھ کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا کہ آج یار ہماری یوتھ کو کیا گیا، یہ نکل کس راستے پر پڑے. یہ رود الریاحین میں امام یافعی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ کوئی ابدال تھے تو ان کی حضرت خواجہ ہجر علیہ السلام سے کوئی یاری ہو گئی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تو حضرت خواجہ ہجر علیہ السلام سے اس ابدال نے سوال کیا. انہوں نے پوچھا حضور آپ نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اللہ کے ولی دیکھے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا بھی دیکھا جس کی سمجھ نہ آئی ہو؟ آپ نے انبیاء کے ادوار دیکھے، آپ نے صحابہ کا زمانہ دیکھا، تو کبھی کوئی ایسا دیکھا جس کی سمجھ نہ آئی ہو؟ تو حضرت خواجہ ہجر علیہ السلام کہتے ہیں اس ابدال سے، اور فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کیا وہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا استاد ہیں، جنہوں نے حدیث نور روایت کی ہے. اب کہتے ہیں وہ وہاں بیٹھے، جیسے یہ مسکین درس دے رہا ہے، میرا نام ہے محمد سلیمان، وہاں بیٹھے جو درس دے رہے ہیں ان کا نام ہے امام عبد الرزاق. رزاق اللہ کا صفاتی نام، تو عبد الرزاق رزاق کا بندہ ہو گیا. کہتے ہیں آپ درس دے رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا بیٹھا ہے جس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا سویا ہوا، میں نے جا کر اسے ہلایا، میں نے کہا اٹھ، امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو سویا ہوا ہے. آپ فرماتے اس نے سر تو نہیں اٹھایا لیکن جواب بڑا کمال دیا. وہ کہتا ہے حضرت وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا وہ چھوٹا سا لڑکا 17-18 سال اس کی عمر ہے، وہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں ڈائریکٹ اللہ پاک سے سنتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا سچا ہے تو بتا میں کون ہوں. پھر آپ فرماتے جب اس نے چہرہ اٹھایا تو جی چاہ اس کے چہرے کی نورانیت پہ قربان ہو جاؤں، اتنا سونا چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو تم ہجر ہو. کہتے اسے تو پتا چل گیا میں ہجر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا بیٹھا ہے. یہ تو حضرت ہم نے راستے ہی بدل لیے نا، ہم نے تو راستے ہی بدل لیے. اگر اسی راستے پر رہتے تو پتہ نہیں حضرت آج ہم کیا کیا ہوتے ہیں. اس لیے اپنا راستہ نہ بدلو یار، اپنا راستہ نہ بدلو. اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نہیں. اسی راستے پر رہو، حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کے راستے. پھر دیکھو تو صحیح حضرت اللہ پاک عطا کیا کیا کرتے ہیں، پھر دیکھو تو صحیح اللہ پاک نے تمہیں کمالات کیا کیا عطا کی ہیں. حضرت یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امہ ہو حضرت. لیکن کیا ہوا حضرت جی، ہم نے راستے ہی بدل. یہ ہم نے تو چھوڑے کچھ نہیں نا. ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی، آج انہوں نے 1 یا 2 روپے نہیں چھوڑے تھے، انہوں نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی. بلخ کی بادشاہی چھوڑ دی، ٹھوکر مار دی حضرت بلخ کی بادشاہی، اور گدڑی پہنے. تو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی بادشاہ وقت تھے نا، آپ کے بعد آپ کے ماموں بادشاہ بنے تھے. تو ایک دن کیا تھا کہ دریا کے کنارے بیٹھے نا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی اپنی گدڑی سی رہے تھے. تو پاس سے ماموں کا گزر ہوا جو آپ کے بعد بادشاہ بنے. تو جب ماموں نے اپنے بھانجے کو اس حال میں دیکھا نا، وہ بندہ جو دن میں 4 سوٹ بدلتا تھا آج یہ حال ہے کہ اپنا پھٹا ہوا سوٹ اپنے ہاتھوں سے سی رہا ہے. تو وہ دل میں
ٹیس سی اٹھی نا، بہن کی اولاد تھی، تو آ کے حضرت ابراہیم بن ادم کو کہتے ہیں او ابراہیم وہ کیا ملا تجھے یہ بادشاہی چھوڑ کے؟ تو لکھا آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا آپ نے دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ اب حضرت جی دریا کے سامنے سوئی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ دریا کا پانی چند لمحوں میں پتہ نہیں سوئی کو اٹھا کر کہاں سے کہاں لے گیا ہوگا۔ سوئی پھینک کے نام مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا میری سوئی لے کے آؤ، تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر نکل آئی۔ آپ نے فرمایا یہ تو پہلے چھوڑ چکا ہوں، پھر وہی لے آئی، میری سوئی لے کے آؤ۔ تو لکھا ہے چھوٹی سی مچھلی نے اپنی سوئی، آپ کی سوئی آپ کے منہ میں لے کر باہر نکلی۔ آپ نے سوئی پکڑ کے فرمایا ماموں وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ وہ اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ دونوں آپشن ہیں بھائی تمہارے پاس، یہ کر لو یا وہ کر لو، دونوں آپشن ہیں تمہارے پاس۔ ہاں یہ ختم ہو جائے گی حضرت تھوڑے دنوں تک، لیکن حضرت وہ کرو گے تو حضرت وہ جاری ساری رہے گی۔ کرو حضرت جی محنت کرو، درود پاک پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس نے کس سے وفا کی ہے؟ اس نے کسی سے وفا نہیں کی۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ دورے سکندر، زمین کھا گئی آسمان کیسے۔ یہ اللہ معاف فرمائے، اسلام تو بڑا سونا مذہب ہے نا، حکم ہے سلام کرو، تو اب زندوں کو سلام کوئی نہیں کرتا، مردوں کو کسی نے کیا کرنا، لیکن سلام کیا کرو، بڑی فضیلت ہے سلام کی۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا اللہ اس کی اس دن کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، پھر معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور یہ نہ کہ گلے مل رہے ہوں لیکن اندر بغض ہو ایک دوسرے کے، نہ ایسا نہ ہو، محبت ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سینوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا محبتوں والا دین ہے، تو زندوں کو بھی سلام کیا کرو اور جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو بھی کیا کرو۔ میں پڑھ رہا تھا مسنوی شریف میں کہ ایک ہوتے ہیں عام، حمام ہے، پھر ہوتے ہیں خاص، پھر خاص الخاص ہوتے ہیں، عاموں کی اور ہیں خاصوں کی اور ہیں، اور جو خاص الخاص ہیں ان کی تو پھر اور ہی اور ہیں۔ کوئی خاص الخاص سے حضرت وہ قبرستان کے پاس گزرے اور بآواز بلند کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ ابھی آگے بھی ہے، چلو میں اتنے پڑھ دیتا ہوں۔ اور جب سلام کر لی نا تو پھر دل میں خیال آیا یار، کیونکہ قبرستان کا ایک اور نام بھی ہے شہر خاموشی، اے شہر ہے لیکن شور کوئی نہیں ہے، خاموشی ہے، سکوت ہے حضرت وہاں۔ تو سلام پیش کر لیا تو دل میں خیال آیا یار کیسا شہر ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، کیسے آرام سے سوئے ہیں سارے قبر والے، غلط سوچ لی تو پھر اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی تو کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ قبر سے آواز آئی، کیونکہ خاص الخاص تھے، آواز آئی حضرت جی ذرا دھیان نہ غلط سوچ دے پہ۔ آپ نے فرمایا کیوں سوئے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم کب سوئے، سوئے تو دنیا والے ہیں، ہم تو جو دنیا میں سوئے تھے وہ سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری، ایس مسافر خانے اندر لوٹے کہیں بے اوپر۔ میاں کیوں تو نے موبائل سے اتنا دل لگا لیا، ساتھ تو نہیں جانا، قرآن سے لگا یار۔ آج بھی کئی بزرگ ایسے ہیں جن کے مزاروں سے گزرو تو قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، قرآن کا ساتھ لے، یہ تیرے ساتھ جائے گا۔ کیا موبائل 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 بس موبائل نہیں، جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری، ایس مسافر خانے اندر لوٹے کیوں کیوں۔ یہ زمین یہ جس کے اوپر آپ بیٹھے ہو نا پتر یہ ہماری نہیں ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ یہ اس کی ہے۔ اور اگر آج یہ ہمیں زمین پر یہ جو چند یہ سال عطا کیے گئے ہیں نا حضرت، اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ زمین ہمارے ساتھ بڑا برا کرنے والی ہے، بڑا برا کرنا، بڑا برا کرنا۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے، اور کرے کیا حضرت جی ہر جگہ یہ رولا۔ اب بھائی کوئی رشتہ دیکھنے آئے وہ بھی یہ زمین کتنی ہے، تو یہ کڑی زمین نہ ویڑی تو منڈے نہ ویڑی، عجیب تماشا ہے حضرت، جہاں چلے جاؤ زمین کتنی ہے، میں جان میرا کرایہ کا کار ہے میرے کل کوئی بھی نہیں ہے، عجیب تماشا ہے بھائی یار، ساری زمین تیری ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو، لیکن اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے پھر سنیے زمین تیرے ساتھ کرنے والی کیا ہے۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے، یہ اب نہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، پیچھے بھی ہوتی رہی ہیں، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو یہ جانچ ہے، لیکن حضرت یاد رکھنا
یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اگر دو بھائی زمین کے لیے دستوں گریباں ہو جائیں، پھٹا پڑ جائے، لڑائی پڑ جائے، تو ایک بھائی اس لیے پیچھے ہٹ جائے کہ نہیں میں نے اپنے بھائی کا گریبان نہیں پکڑنا، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو پیچھے ہٹ جائے گا میں اسے جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا. دھیان رکھنا ذرا، یہ والی لینی ہے یا وہ والی لینی ہے، ہاں دھیان رکھنا. کبھی اگر وقت بن جائے پیچھے ہو جانا، ادھر بھی ملے گی پھر آگے بھی ملے گی، لیکن حضرت جی اگر گریباں پکڑ لو گے تو پھر یا نہ یہاں ملے گی نہ آگے ملے گی. وہ زمین کا ایک ٹکڑا تھا، تو ایک تو مالک تھا نا، تو دوسرے نے جھوٹا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا نہیں اس کی نہیں، یہ تو ہے ہی میری ہے، اس کے باپ نے میرے باپ سے چھینی تھی. اب دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں، ہوتی جھوٹی ہیں ساری. وہ بڑے بوڑھے سارے بیٹھے، فیصلہ کیا، فیصلہ نہیں ہوا کوئی. انہوں نے کہا جی میں مانتا ہی نہیں ہے، میں آپ نے فیصلے غلط کیا. بیٹھ پہ یہ بات تو طے ہوگی بھائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم میں موجود ہیں، تو چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر، عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ اسی کی ہے. اب یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، یہ کہتا ہے یہ میرے باپ کی تھی، اس کے باپ نے میرے باپ سے چھینی تھی. اب ہم سے تو فیصلہ نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کی ہے، آپ فیصلہ کریں. ہاں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا ایکسٹرا سیانے، جن کو نہیں پتا ہوتا کہ بڑوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں. وہاں بھی ایک ایسا منہ پھٹتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت جی اینج کرو، اکیلے ان کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا. میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا خبر، تو نبی پھر کیا ہوا، خبریں دینے والا. یہ بلب لگا ہے، یہ خبر نہیں ہے. ہاں نبی وہ ہوتا ہے جو آسمانوں کے اوپر کی خبریں دیتا ہے، جو زمین کے نیچے کی خبریں دیتا ہے، جو ہو چکا ہے وہ اس کی بھی دیتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ اس کی بھی دیتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے نہیں ضرورت، سب کو لیا چلے گئے. وہ لوگوں نے وہ زمین کی نشاندہی کی، حضور یہاں سے لے کر یہاں تک ہے جس کا رب ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور زمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں کہ حقیقت حال سے آشنا کر. یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، اب تو بتا کہ تو دونوں میں سے کس کی ہے. تو لکھا ہے زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے حضور دوئیں جھوٹ بول دے، نہ میں دیجئے نہ میں او دیجئے، نہ کو تیاری کرن دوئیں میرے لیے. ہم ساری زندگی حضرت یہی کھیلتے رہتے ہیں، میری زمین تیری کتنی آ گئی، تیری تو کڑی بھی نہیں ہے، تو تو زمین دیا گلا کر رہا ہے، میری ہے یہ، تیری تو چادر بھی نہیں ہے جو تو نے اوپر اوڑھ رکھی ہے، اور تیرا تو یہ لانگ کوٹ بھی نہیں جو تو نے پہن رکھا ہے، وہ زمین تو پھر پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی ہے. تیرا نہیں ہے بھائی، تیرا نہیں، یہ اس کا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر تو اس کا ہو جائے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ، پھر تیری ہے نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ان باتوں سے نکلو، نماز پڑھو. میں ادھر بھی اس دن بھی یہاں یہی میں نے احباب سے عرض کیا تھا، حضرت یہ جتنے منجل ہم نے ڈالی ہیں سارے بے دکھ ہیں، بات ایک ہی ہے، اتھے عملان دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ. انہوں نے کہا نہیں بھائی ایک ہی بتا، ان کا ہے کہ نہیں، ایک بات بتا بس، ان کا ہے کہ نہیں. ما کنت تقول فی حقی حاضر، ان کا ہے کہ نہیں بھائی یہ بتا. باقی ہمیں نا یہ داستانیں سنا کوئی بھی، تو یہ ہے تو وہ ہے، تیرے پاس اتنی زمین تھی تیرے پاس نہیں، یہ بتا تو ان کا ہے کہ نہیں ہے. اس لیے حضرت وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کی قدر کرو. آج زبانیں حرکت کرتی ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو. نماز کی پابندی کرو. زیادہ جوان بچے بیٹھے ہو حضرت، اپنی جوانیاں بڑی پاکیزہ رکھو. بڑا اوکھا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن حضرت جو بچ نکلا پھر آئے قربان جاؤں حضرت، جو بچ نکلا پھر قربان جاؤں. اپنی راتیں پاکیزہ رکھو، اپنی راتیں پاکیزہ رکھو، اور اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ یا اللہ سانو سرگی اٹھن دی توفیق عطا کر. اٹھتا حضرت وہی ہے جس کو وہ توفیق عطا کرتا ہے. یہ بزرگوں ہیں، محمد حسین بغدادی محدث ہیں بہت بڑے، حدیث کے عالم سے بہت بڑے. آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا اپنا وقت بچانے کے لیے کہ ذرا مجھے اور آسانی مل جائے، آپ فرماتے ہیں میں بازار گیا اور ایک لونڈی خریدی میں نے. فرماتے ہیں اس کو گھر لایا اور لا کر میں نے اس کو سارے کمرے دکھائے.
میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے نا تو کمرہ رکھ لے. بڑے بڑے عالی شان تیار کمرے تھے. اب فرماتے ہیں ایک کمرہ وہ تھا اس میں گھر کا کوڑا کباڑ پڑا ہوا تھا. وہ کہتے جی مجھے یہ دے دیں. اب فرماتے میں نے کہا وہ اتنے سونے کمرے ہیں تو وہ نہیں لے رہی, جہاں جس میں گھر کا کوڑا کباڑ پڑا ہے تو وہ لے رہی ہے. تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں بھی رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کروں گی, کمرے سونے ہو جائیں گے. یہ اصل میں اس کا اس حدیث کی طرف اشارہ تھا. آپ باہر نکلے نا تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو تارے چمکتے دکھائی دیں گے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے, اسی طرح جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو جن گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ ان کو چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو آپ فرماتے بس ٹھیک کام سے کام, بس دوسری کوئی بات نہیں. آپ فرماتے ایک رات کیا ہوا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی. میں اٹھ کے پیشاب کرنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی. کہتے میں نے کہا کہیں اس کو کوئی درد تو نہیں, کوئی تکلیف تو نہیں اس کو؟ تو آپ فرماتے میں نے اس کی کھڑکی پرے کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت مصلی بچھایا اور کھڑی ہے اور قرآن کریم پڑھتی ہوئی رو رہی ہے. ہائے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ. آپ کا نہیں دل کرتا رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے کا؟ کسی کا دل نہیں کرتا, اب نہیں دل کرتا کسی کا کہ رات ہوئے مصلی ہوئے میں ہوں اتھرو ہوں سجدے ہوں قرآن ہوئے سوز ہوئے درد ہوئے شوق ہوئے, اب کسی کا دل نہیں کرتا. قربان جاؤں. آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو رہا تھا. وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی نا. فرماتے میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین بغدادی وہ نوکرانی وہ لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. فرماتے وہ اندر روتی رہی میں باہر روتا رہا. فرماتے جب صبح کا وقت قریب آیا تو اس نے وہ نماز ختم کر دی اور مناجات شروع کی اور کیا کہتی ہے دعا میں, یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے ہو میرے اندر کا وہ جاگ پڑا اور میں نے دروازہ کھول کے اس کو کہا ٹھیک ہے کچھ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے, اللہ تو ساری رات جاگتی ہے لیکن تیرا فکرہ غلط ہے. اللہ بے نیاز ہے, اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی؟ ہاں بلکہ اس طرح کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. وہ آگے سے کہتی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم لیکن میں بھی یہ کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی دلیل کے بغیر نہیں مانوں گا, دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو آپ فرماتے ہو آگے سے کہتی ہے محمد حسین محبت ہی ہے تو مجھے جگہ رکھا ہے نا تجھ سے نہیں اس لیے تجھے سلا دیا. دعا کریا کرو یار کو ساڈے دے بھی رہے رات پوے تے بے دردان پیاری آوے, درد مندان یاد سجڑ دل پہ ستے آن جگہ. اب کسی کو نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا شوق رہا, یہ دنیا سے جی لگا لیا ہے. یہ اللہ محفوظ رکھے یہ خوبصورت چہرے, اللہ محفوظ رکھے. میرے تو دل میں خیال آتا ہے یار اگر ان کو اتنا سونا بنا دیا تو جس نے بنایا وہ کتنا سونا ہوگا. یار چھوڑو اس کام سے, نکلو حضرت جی, نکلو اس کام سے حضرت جی, نکلو اس کام سے اور اپنے اللہ سے لو لگاؤ, اپنے اللہ سے. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا, اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. ہاں حضرت بڑا کچھ ہے یار, محنت کرو محنت کرو, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. محنت اور کچھ بھی نہیں, سارا کچھ تمہارے اندر ہے, صرف خرابی یہ ہو رہی ہے کہ ڈھونڈ کوئی نہیں رہا. پھر مثنوی شریف آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس میں بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا حج میں پیر اجمل صاحب وہ آپ کیونکہ مولانا روم نے بڑی بڑی زبردست مثالیں دے کے بڑے بڑے دقیق مسائل آسان کر کے سمجھائے. اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ادھر نا روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس نا ایک خاندانی ہیرا تھا. تو اب تو حضرت کام خراب ہو گیا نا, پیر دا منڈا پیر, پہلے اس طرح نہیں تھا پہلے, لیکن ڈر لگ رہا ہے بھائی بگانے شہر آئے ہیں کوٹ خاندان میرا کوئی پروگرام ہے تو میں اس سے آگے نہیں بولوں, لیکن کلیا ٹھیک نہیں ہے, پہلے اس طرح نہیں تھا. تو کیا تھا جس کے پاس وہ ہیرا ہوتا تھا نا وہ جس کو آگے دیتا تھا نا اس کو نصیحت کرتا تھا, اے اپنے پتر کو نہ دینا, ہاں اگر پتر اہل ہوا تو اس کو دینا, نہیں تو جو اس کا اہل ہوا اس کو دینا.
آپ فرماتے ہیں اس وقت ہیرا جن بابا جی کے پاس تھا نا، وہ بابا جی بڑے دانا تھے، بڑے بڑے گئے ہیرا لینے لیکن سارے ناکام آئے۔ وہ چند بیٹھے تھے، ان میں کو میرے جیسا ایک بڑا ہوشیار بھی بیٹھا تھا، تو بات ہیرے کی چل رہی تھی۔ اس نے کہا لاؤ جی یہ کون سا اوکھا کام، میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے، میں ہیرا لے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا اگر تو ہیرا لے آئے نا، ہیرا بھی تیرا اور ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے۔ اب جناب وہ بابا جی کے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی۔ بابا جی جب دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھا، اس بابا جی نے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے۔ پوچھتا ہے بابا جی کدھر؟ بابا جی کہتے ہیں بیٹا مجھے تو جانا پڑ گیا ذرا فلاں شہر میں، تو ایک تو دن لگ جائیں گے۔ کہتا ہے بابا جی مجھے پتا چلا تھا کہ آپ جا رہے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں، میں نے بھی وہاں جانا ہے، اکٹھے چلتے ہیں اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے چل پڑے۔ سارا دن سفر کرتے رہے، جہاں کہیں رات آئی نا ایک درخت کے نیچے وہ لیٹے۔ بابا جی نے وہ اپنی وہ جو ویسٹ کوٹ ہے وہ اتار کے لٹکائی، قمیض اتار کے لٹکائی، سارا کچھ رکھا اور سو گئے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ بابا جی سو گئے، اللہ بابے نہیں سوتے، بابے نہیں سوتے، جو سو جائے وہ بابا ہی نہیں، بابے نہیں سوتے کوئی بھی ادھر۔ تو سمجھ لگتا یہی ہے کہ یہ سو گئے ہیں، سوتے نہیں وہ کوئی بھی۔ وہ اس نے سمجھا بابا جی سو گئے ہیں، اٹھا پہلے بابا جی کی گٹھڑی کی تلاشی لی، ہیرا نہیں ملا۔ پھر بابا جی کی ویسٹ کوٹ والی کی اندر والی جیب دیکھی، نہیں ملا۔ ادھر والی دیکھی، نہیں ملا۔ سامنے والی دیکھی، نہیں ملا۔ سائیڈ والی دیکھی، نہیں ملا۔ قمیض دیکھی، نہیں ملا۔ پھر گٹھڑی، پھر ویسٹ کوٹ، پھر قمیض، پھر گٹھڑی، پھر ویسٹ کوٹ، پھر ساری رات لگا رہا۔ بابا جی بھی آرام سے ذکر الہی میں مشغول رہے، لگا رہا ہے وہ لگا رہا ساری رات۔ جب آیا نا تہجد کا وقت قریب تو بابا جی نے جان بوجھ کے کھانسی کی، وہ جلدی سے جا کر لیٹ گیا۔ بابا جی اٹھے، تہجد پڑھی، فجر کے وقت اسے بھی جگایا اور سفر شروع کر دیا۔ جہاں جانا تھا پہنچ گئے۔ بابا جی نے کہا بھائی میں نے تو آج یہاں رہنا ہے، تو اس طرح کرنا کل ادھر ہی آ جانا، ادھر سے واپس چلیں گے۔ وہ بیچارہ ساری رات کہیں دھکے کھاتا رہا، اگلے دن واپس آ گیا۔ پھر چل دی، مختصر کروں گا وہ رات پھر اسی طرح گزری، ہیرا نہیں ملا کوئی۔ راہ واپس آ گئے، بڑی بے عزتی ہوئی، ہار گیا وہ۔ لیکن مولانا روم کہتے ہیں ایک کام اس نے ایسا کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ بابا جی کے پاس گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بابا جی باہر نکلے، پیروں میں گر گیا، اے حضور معافی دے شو۔ وہی کہا دی حضور وہ جڑا میں تہاڈے نال گیا سا نا آپس، وہ ساڈی شرط لگی کہ ہیرا چوری کرنا، تے میں اور کوئی مقصد نہیں۔ مسکرا کر کہنے لگے تو کون سا پہلا آیا، میں نے سب کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ اچھا مولانا روم کہتے ہیں ایک کام اس نے اور کیا، وہ تھوڑی منت سماجت کر کے عرض کرتا ہے حضور یہ راز بھی تو بتائیں نا۔ کیڑا؟ حضور صبح میں دیکھتا تھا ہیرا آپ کی جیب میں ہوتا تھا، رات کو کدھر چھوڑتے تھے، دو راتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہیرا میرا رات کچھ نہیں۔ صبح دیکھتا تھا ہیرا جیب میں ہوتا ہے، رات کو ہیرا ملتا کوئی نہیں، کدھر ہوتا تھا رات کو ہیرا، بس یہ راز بتا دیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے بے وقوف، اور تو دو راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، اپنے میں کرتا تو مل جانا تھا، میں تیرے میں چھپا دیتا تھا۔ ہیرا حضرت جی ماشاءاللہ، ہیرا سب کے اپنے سامان میں حضرت وہ علیحدہ بات ہے حضرت جی، تلاش کوئی نہیں کر رہا، سب دے اندر ہے۔ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا، آپ فرماتے نہ کر تر لے خواجہ زردی، تیرے اندر آ گئی آتی ہیرا اندر ہی ہے، سارے اندر تلاش کرو، تلاش، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ پڑھے لکھے بچے بیٹھے تھے سارے کہ میرے پیرو مرشد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بھائی جی ہم ذرا سیالکوٹ والے ہیں تو نہ چاہ کے بھی پنجابی آ ہی جاتی ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں کیا رہا، میں یو ایم ٹی یونیورسٹی سیالکوٹ میں لیکچرار ہوں، لیکن اتنے نہیں پنجابی بھی میرے منہ چاہتے ہیں، ایتھے پتہ نہیں کیا جاتی وہ میں خود پر حیران پریشان ہوں۔ وہاں کبھی یونیورسٹی میں لیکچر دیتے میری زبان میں پنجابی نہیں ہے، لیکن یہاں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کیڑا گندرو بابا بول پڑتا ہے۔ وہ میرے پیرو مرشد کہا کرتے تھے، دادا شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت جی ستیاں تے کوئی جگائے تے جاگتے ہیں کون جگائے، ہم سارے وہ ہیں جو جاگتے سو گئے ہیں۔ دنیا میں ہم 1 روپے کی کسر کھانے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہاں ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ نہیں یار، جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہاتھ جوڑ کے نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ ہاں یہاں سے ہم نے جانا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا، یہاں سے ہم نے جانا ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ عارضی سا سٹے ہے، منزل تو جنت ہے، یہ سٹے ہے، اس لیے محنت کرو حضرت، محنت کرو، محنت کرو۔ میں آخری بات میں سنا کے گفتگو، پھر جنہوں نے محنت کی ذرا ان کا بھی سن لو حضرت۔ یہ
میرے پردادا شیخ ان کا نام ہے حکیم خادم علی رحمت، اور نام کے خادم علی نہیں تھے، ہاں تھے بھی خادم علی نہیں، ایک ہوتا ہے نا نام ہوتا ہے جناب ذکر اللہ خان، نام ذکر اللہ خان ہوتا ہے، یو ایس بھی کدی چڑھی نہیں ہے، کنوں نے کدی لایا نہیں ہے، نام کی ہے ذکر اللہ۔ اس طرح ہمارے ادھر بہت ہے نام، جناب دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وقت کا کتب آ رہا ہے، لیکن وہ نام کے خادم علی نہیں تھے حضرت، وہ واقعتاً خادم علی تھے۔ تو یہ آپ نے بہت بڑا نام ہے ہمارا، حضرت پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی، یہ حضرت بتا رہے تھے کہ عرفان شاہ مشہدی صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے والد گرامی حضرت جلال الدین شاہ مشہدی، کیونکہ جو میرے پردادا شیخ ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور آپ کو خلافت تھی عیدگاہ شریف سے، حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور آپ صوفی شاعر بھی تھے حضرت جی، بڑے بڑے خوبصورت شعر ہیں، میں ایک ہی پڑھ دیتا ہوں حضرت جی، مجھے پسند بھی بڑا شعر ہے یہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، قربان جاؤں حضرت۔ لکھا ہے کہ جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیالکوٹ آئے ہوئے تھے، اور آپ جب بھی سیالکوٹ آتے تھے آپ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے، حسب معمول آئے ہیں، دونوں اللہ کے ولی بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، تو اب تو حضرت آپ چلے جائیں نا تو گاڑیوں کی ایک فوج نکلتی ہے اڈوں سے حضرت، اس وقت تھوڑی گاڑیاں تھیں، اکا دکا گاڑی جایا کرتی تھی حضرت، 2 گاڑیاں جاتی تھی، ایک چلی گئی ہوئی تھی، دوسری اب جانے والی تھی حضرت، تو جو مرید تھا نا اس نے آ کر عرض کی حضور دوسری گاڑی جانے میں آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا ہے، تو اب حکیم خادم علی صاحب سے اجازت لیں تاکہ اڈے بھی ہم نے جانا ہے، یہ نہ ہو جاتے جاتے گاڑی نکل جائے۔ اب حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے حضرت مجھے اجازت دیں، میں نے جانا ہے، تو پتہ نہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مزاج تھا، آپ شاہ صاحب کو فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کرتا ہے تسی رات میرے کول رہو، کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو حکمن کہہ دیتے، لیکن آگے سید زادے تھے وہاں تو ادب ہے، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ آج آپ رات میرے پاس ہی رکیں، لیکن شاہ صاحب بھی بڑے درد والے لوگ تھے، آگے سے کہنے لگے حکیم جی یہ ہے کہ میں نے جا کر نا صبح بچوں کو سباق پڑھانا ہے، اگر رات یہاں رک گیا نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا، مجھے اجازت دیں۔ تو عاجزی کر کے نا کہتے ہیں شاہ جی آج اینج کروں ہاں رات کو میں نے پڑھا چھوڑوں، آپ فرمانے لگے حضور آپ تو خود عارف وقت ہے، میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا۔ تیسری بار پھر کہتے ہیں شاہ جی اینج کرو جڑا کل دا سبق رہ جائے گا نا اب پرسوں جا کے 2 دن دا کٹھے ہی پڑھا چھڑیو، لیکن شاہ صاحب کہنے لگے نہیں یہ حضرت مجھے اجازت دے دیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ باہر گئے، مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا سنت ہے، آپ نے قبلہ شاہ صاحب کو ٹانگے پہ بٹھایا اور واپس آ گئے، اور آ کے نا اپنے پلنگ پہ بیٹھ گئے، اور پھر حضرت جی جہاں بندے کی یاری لگی وہ بندہ پھر زور تو لگاتا ہے نا، آپ نے وہاں بیٹھ کے اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ شاہ صاحب واپس آ گئے، مریدوں نے حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا حکیم جی شاہ ہوری تھے واپس آ گئے، آپ مسکرائے، جا کر شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے ٹانگے پہ بٹھایا، بٹھا کے پوچھتے ہیں حضرت جی گئے نہیں ہیں واپس کیوں آ گئے، میں 3 بار ہو گیا تو رکے نہیں، واپس کیوں آ گئے؟ تو قربان جاؤں شاہ صاحب فرمانے لگے حکیم جی میں باہر جا کے ٹانگے پہ بیٹھا ہوں، ٹانگا اڈے کے لیے نکل پڑا، اچھی خاصی دھوپ چڑھی تھی، پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور اس نے چھما چھم برسنا شروع کر دیا، آگے بیٹھوں تو بھیگنے کا خدشہ، پیچھے بیٹھوں تو بھیگنے کا خدشہ، اور میں نے ٹانگے والے سے کہا موڑو ٹانگا، آج حکیم صاحب کلی رہ لینے چل، آپ آگے سے فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 بار آکھیا تسی کوئی نہیں منیا، اپنے یار نو ایک بار آکھیا من گیا ہے، ہائے ہائے لگا کے تو دیکھو یار، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہا تھا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے محنت کر رہی ہے، ضائع کر رہے ہو میرے بچوں، میرے دوستوں، اپنا محنت کرو، محنت کرو، اور پھر دیکھو حضرت جی پھر سارا کچھ ہی تمہارا ہے حضرت جی، پھر سارا کچھ ہی تمہارا ہے۔ یہ 2 منٹ رہ گئے، یہ
آپ کتابیں نہیں نہ پڑھتے حضرت. میں تو کہتا ہوں یار آپ کے پاس موبائل ہے اس پہ ڈاؤن لوڈ کر دیا کرو لیکن پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے تھے کیا. یہ انڈیا میں بزرگ ہے حضرت غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے بزرگ ہیں. تو لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا سیلاب آ گیا. یہ پنڈی میں بھی آپ نے دیکھا نا نالا لئی جب باہر آتا ہے کیا کیا تباہ کاریاں کرتا ہے. تو ایسے جمنا ندی میں نالا لئی میں کیا پانی آئے گا, جمنا دریا بہت بڑا دریا ہے اس میں پانی آیا اور پانی جو ہے نا وہ گاؤں کی طرف چل نکلا. اب پانی کیا کہ بھائی کسی کا زور ہے وہ نہیں کسی کی بھی سنتا تھا. وہ سارے دوست اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کی حضور آپ اللہ کے ولی ہیں اور پانی ہمارے گاؤں کی طرف آ گئے, اب پانی پہ کس کا زور ہے؟ تو کوئی دعا فرمائیں اللہ کے حضور کے پانی اپنا رخ بدل دے. آپ نے سارے گاؤں والوں کو کہا چلو بھائی اٹھاؤ کدالیں بیلچے اٹھاؤ چلو میرے ساتھ. وہ گئے حضرت بند پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا اور سارے گاؤں والوں کہتے ہیں بند توڑو. انہوں نے کہا وہ بند کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, بند توڑ دیا پھر تو گیا سارا گاؤں. بابا جی کیا کہہ رہے ہیں حضرت, وہ بابے کی رمض نہیں نہ سمجھ آئی کسی کو. وہ لوگ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے, شاہ صاحب لگے رہے اکیلے. اب سارے لوگ جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے, ابھی پانی آیا تو ابھی پانی آیا لیکن پانی نہیں آیا, شاہ صاحب اکیلے ہی واپس آ رہے ہیں. وہ سارا گاؤں گیا, جا کے کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا. سارے حیران ہوئے یار یہ کس طرح ہو گیا, یہ دریا 2 کوس پیچھے کس طرح چلا گیا, یہ کیسے ہو گیا. سارے شاہ صاحب کے پاس آئے. شاہ صاحب نا وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھو رہے تھے. تو سارے عرض کرتے ہیں حضور ایک راز, پہلے تو معافی دے آپ حضور راز بھی تو دسو کہ یہ حضور دریا 2 کوس پر 1 منٹ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا راز ہی رہنے دینا چاہیے. نہیں حضور دسو تو صحیح کیویں پڑے گئے. آپ نے فرمایا جب میں نے وہ پہلی جو ہے نا وہ کدال ماری بن پہ اور تمہیں بھی کہا کہ مارو اور تم تو گالیاں دیتے چلے گئے, تو میں مارتا رہا اور ساتھ اللہ کی حضور کرتا رہا یا اللہ اگر یہ پانی ہمارے گاؤں کی طرف آ رہا ہے نا تو یہ تیرے آرڈر سے آ رہا ہے, تیرے حکم سے آ رہا ہے, تو تیری مرضی ہمارا گاؤں ڈبونے کی ہے تو میں تو تیرا بندہ ہوں, میں تو تیری مرضی پہ راضی, میں تیرے ساتھ مل کے ڈبوؤں گا. کہتے تھوڑی دیر ہی گزری تھی غیب سے آواز آئی, بندے تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لا پھر ہم وہ چاہیں گے جو تو چاہتا ہے, ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے. ہاں تو صحیح ہے جی, کیا کر رہے ہو بھیا, کیا کر رہے ہو, رکھو اس کو, کچھ بھی نہیں ہونا میرا بچہ میرے پتر. یہ جس کے لیے تم اتار رہے ہو نا, کوئی مہینہ روئے گی کوئی 1.5 مہینہ روئے گی. حقیقت ہے بھائی, میں اتنی دور سے اب تمہیں کو مائیں سنانے تو نہیں نہ آیا ہے, میں تو درد لے کے آیا ہوں. اتنی سردی ہے حضرت, پیسے لینے ہوتے تو سیالکوٹ والے بہت زیادہ دیتے ہیں, امیر ہے بڑے سیالکوٹی ہے. میں تو درد لے کے آیا کہ میرے محبوب کی امت کا کیا حال ہو رہا ہے. آج مسجدوں میں آنے والا کوئی نہیں ہے, پارک بھرے پڑے ہیں. آج وہ اللہ کے اتنے شانوں والے محبوب جن کے لیے اللہ نے سارا کچھ ہی بنا دیا, آج ان کی نقل چھوڑ کے ہم انڈیا کے ایکٹروں کی نقلیں کر رہے ہیں. ہاں بھائی, یہ داڑیوں کے وانے سمنے سٹائل یہ کہاں سے آ گئے ہیں, ہم نے وہاں سے نہیں لیے. ہمارے حضور کا تو ایک ہی سٹائل ہے. آج دکھ ہو رہا ہے حضور کی امت کو دیکھ یار, یہ حضور کی امت کو کیا کریں. ہاں, اور یاد رکھو جتنے جوان بچے بیٹھے, یہ دنیا تمہاری جوانی کا کوئی مول نہیں ڈالے گی پتر. انہوں نے کئیوں کی جوانیاں برباد کر دی, لیکن یہ جوانی حضور کی خدمت میں پیش کر کے دیکھو, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. ہاں پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. اب اصل میں میری مجبوری ہے کہ میں نے پنڈی بھی آگے جانا. تار سانو ملانے ٹائم تے لگ گیا لیکن مل گئی ہے, اب مل گئی ہے. اب آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی ہیں, لیکن میری یہ مجبوری ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ آگے جانا ہے. پھر انشاءاللہ سیالکوٹ بھی زندہ باد اور اسلام آباد بھی زندہ باد. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو موقع ملے گا. ہاں, جتنے بچے ہو آج سارے ارادہ کرو کہ نماز نہیں چھوڑنی, کر دو آج, کچھ نہیں انشاءاللہ. باقی حضرت پڑھنی اسی نہیں ہے جس کو اس نے توفیق دینی ہے حضرت. ہاں حضرت, اور میں نے قبلہ صاحب علم لوگ بیٹھے میری باتیں اس طرح کی ذاتی ہیں پتر. اللہ معافی دے, جب وہ ناراض ہوتا ہے نا پھر وہ بندے سے توفیق چھین لیتا ہے. میں قبلہ سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست عمرہ کر رہے ہیں اور سیالکوٹی دوسرے دن ہی ٹرے ہوئے ہیں, پیسے جو ہے نا گوا بھائی نہیں, لیکن وہ ہے کہ جو اندر والا نا اڈا موٹا کر کے واپس آتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے عمرہ اور حج اسی کا جس کے پیچھے کو کامل شیخ ہے.
باقی تو اندر والا پلتا ہے حضرت دن بعد دن. وہ ان سے ملنے گئے تو کافی انہوں نے گھر میں پرائیویٹ سی محفل رکھی ہوئی تھی. یہ میرا کلپ بھی چڑھے گا، یہ آج کے جمعے میں نے بات سنائی ہے، یہ 2-4 دن. ظاہر ہے حضرت اب بندہ عمرے والے کے گھر میں جائے تو وہاں سب سے پہلی جو آپ کی ضیافت ہوگی وہ کھجور اور پانی سے ہی ہوگی. تو وہاں ایک حضرت بیٹھے تھے تو ان کے سامنے بھی کھجور کی گئی. تو کھجور بھی کون سی؟ مبروم، موٹی کھجور، مزے والی کھجور جو ہے، مہنگی عرب کی کھجور مبروم، وہ سامنے. نہیں بھائی میں تو شوگر، اللہ یاد رکھنا حضرت شوگر بھی ہو تو مدینے کی کھجور کو نہیں انکار کرنا کبھی، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. تو کھجور آپ کو کھجور آسمان سے تو نہیں گری، مدینے کی مٹی سے نکلی ہے. کھجور کو نہیں کبھی انکار، پاویں جو مرضی ہوئے، پاویں بلڈ پریشر ہوئے، پاویں شوگر ہوئے، پاویں جو مرضی ہوئے یار، یہ سمجھ کے کھاؤ گے یہ مدینے کی مٹی سے نکلی ہے، شفا ہی شفا ہوگی. انہوں نے انکار، اللہ مجھے غصہ لگا بڑا تھا لیکن میں چپ رہا. وہ کھانا کھایا ہم نے محفل کے اینڈ پہ، تو میٹھے میں گاجر کا حلوہ بنا تھا، کھجور کا انہوں نے انکار کر دیا. نانا ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں میٹھا بھی ہونا ہی چاہیے، انہوں نے کھجور گاجر کے حلوے کے 2 چمچے لگا لیے. پھر مجھے بعد میں سمجھ آئی انہیں مدینے دی کھجور نہیں چھڈی، وہ ناراض ہے، انہیں شے کھان ہی نہیں دیتی ہے. یہ مجھے بعد میں سمجھ آئی بات، اس نے توفیق ہی چھین لی اس سے، وہ اتنا اس سے ناراض ہے اس نے اپنے محبوب کے شہر کی کھجور کھانے کی توفیق ہی چھین لی اس نے نہیں چھوڑی کوئی بھی. ہاں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. اور جس کا نام آپ نے ترقی رکھ دیا، یہ ترقی نہیں ہے، یہ ترق ہے حضرت جی. ہاں جس کا نام آپ نے فضل رکھ دیا، جی ماشاءاللہ میرے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، تو بھائی یہ کیا ہو، گاڑی ہونا کو بڑی بات ہے. فرعون کے پاس بھی بڑی تھی حضرت، وہ تو نمرود کے پاس بھی بڑی تھی حضرت. یہ گاڑی ہونا کوئی کمال نہیں ہے. یہ نہیں حضرت، پنڈی والے بھی پریشان ہو گئے. اصل میں راستے میں بارش پڑی زیادہ، تو پھر ہماری جو رفتار ہے وہ آٹومیٹک ہی کم ہوگی. ہمیں رفتار پکڑی ہے گوجر خان کے بعد آ کے، پیچھے بارش تھی بہت زیادہ، وہ گاڑی پھر آپ کو پتا 60-70 سے اوپر آتی نہیں ہے. جمعے کا دن جمعہ پڑھ کے نکلے ہیں حضرت. تو وہ آخری بات سب وہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واز کہہ رہے تھے، جیسے یہ آپ کا بھائی، آپ کا خادم آپ کو کہہ رہے تھے. تو آپ ڈرا رہے تھے لوگوں کو، لوگوں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے فلاں فلاں عذاب میں گرفتار ہوگا. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور کرتا ہے، حضور آپ کہہ رہے ہیں جو نافرمانی کرے گا فلاں فلاں عذاب ہوگا، اور میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اللہ کا فضل بڑھتا جاتا ہے. جیسے ہم نے فضل نام، آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضور میرے پاس تو مال ہی بڑا ہے، میرے پاس تو پیسے بڑے ہیں، میری تو اولاد ہی بڑی زیادہ ہے، میرا تو قبیلہ ہی بہت بڑا ہے، میرے پاس تو جائیداد ہی بڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، بھائی یہ کیا بات ہے؟ آپ لکھا ہے تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے، عرض کیا اللہ میں نے تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دی اور تیری نافرمانی کے عذاب سے ڈرایا. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے میں جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اللہ کا فضل بڑھتا جاتا ہے. میں نے پوچھا کیا فضل ہے؟ وہ کہتا ہے پیسے بڑے ہیں، اولاد بڑی ہے، بھیڑیں بڑی ہیں، بکریاں بڑی ہیں، زمین بڑی ہے، جائیداد بڑی ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم وہ اس وقت میرے سخت عذاب میں مبتلا ہے. عرض کیا اللہ عذاب کی؟ فرمایا اس کو یہ عذاب دیا ہے کہ اسے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لی ہے، اسے یہ عذاب دیا ہے کہ اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے. سب سے بڑا سب سے بڑا. انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، پڑھو. اچھا چلو آپ پیچھے بیٹھے ہیں بھائی، کیمرہ مین نے گالنا چڑھی انہوں کو سلب ہے نماز، پھر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ چلو آپس میں بیٹھے ہیں نا سارے، میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، کوئی خرابی بتاؤ اگر ہے اٹھ کے تو اللہ مجھے معاف کرے کہ بھائی فلان سے ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں. اچھا مسجد سے جاؤ تو کوئی خرابی ہے، گرم پانی نہیں یار، ہیٹر لگے ہوئے، اتنے خوبصورت قالین ہے بھائی، کو بتاؤ تو صحیح نہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات.